کی آیت نمبر 12 سے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک 8 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ عنوان اور موضوع یہ تھا کہ اصلاح نفس۔ اللہ رب العزت نے نفس کی اصلاح کے لیے جو تدابیر ممکن ہیں وہ قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے امت کو سمجھائی ہیں۔ اس رکوع کے اندر ان 8 آیات کریمہ کے اندر اصلاح نفس کے ایک خاص انداز کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں دوبارہ تازہ فرما لیجئے کہ نضر ابن حارث جو کہ فارس وغیرہ سے جا کر کے کچھ کہانیاں قصے خرید کر کے لاتا اور آ کر کے مجلس بپا کرتا اور اس سے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس واقعے کو ایک اصولی درجے میں سمجھانے کے بعد اب ان آیات کریمہ میں اصلاح نفس یعنی کہ اس کے مد مقابل اصلاح نفس کے ایک پہلو کو بیان کیا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کس انداز میں نصیحت فرما رہا ہے اور ان نصیحتوں کا معاشرے پر، قوم کی اصلاح پر، قوم کے بہترین اخلاق پر کیا گہرا اثر مرتب ہوتا ہے، یہ بات ہم سب سمجھنا چاہیں گے اور سمجھنا چاہیے۔ اس رکوع کے اندر جس باپ کا ذکر ہے ان کا نام لقمان ہے اور انہی کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا علامتی نام بھی سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ حضرت لقمان کون تھے، ان کی شخصیت کیا تھی، کہاں کے رہنے والے تھے، کیا مرتبہ اور حیثیت رکھتے تھے؟ پہلی بات یہ سمجھیے
کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، غیر نبی تھے، یہ تحقیقی بات ہے۔ دوسری بات، حضرت لقمان کون تھے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، ایک قول۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، دوسرا قول۔ حضرت لقمان قوم عاد کے ایک فرد تھے، تیسرا قول۔ قوم عاد پر جب عذاب آیا تو حضرت ہود علیہ السلام جو اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، انہیں اللہ ذوالجلال نے بچایا تھا اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی بچایا تھا۔ حضرت لقمان اسی قوم کے فرد تھے، مومن تھے، اللہ نے ان کو بھی حضرت ہود کے ساتھ بچایا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر کے یمن کی طرف ہجرت کر کے گئے اور یمن میں جا کر کے آباد ہوئے۔ حضرت لقمان بھی یمن کے اندر آباد ہوئے اور یہیں پر انہوں نے اپنی زندگی کے بقیہ ایام اور بقیہ زمانے گزارے۔ یہ بھی ایک قول ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام مصر کے ایک قبیلہ ہے حسحاس، اس کے رہنے والے تھے۔ اگلا قول، حضرت لقمان علیہ السلام مصر کے جنوب اور سوڈان کے شمال میں ایک قوم آباد تھی، ایک قبیلہ آباد تھا نوبہ کے نام سے، اس کے فرد تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام یا حضرت لقمان علیہ الرحمت علیہ السلام، ان کو برکت کے لیے کہا جاتا ہے۔ جناب لقمان قبیلہ نوبہ سے تعلق تھا اور اس زمانے اور اس وقت کے لحاظ سے آپ پر، آپ کی گردن پر طوق غلامی تھا، یعنی آپ غلام تھے اور غلامی کی حیثیت سے آپ نے پرورش پائی، لیکن انتہائی زیرک، دانا، فطین، ذہین، ذکی، پاک فطرت، پاکیزہ اخلاق کے مالک، انتہائی زیادہ عمدہ اخلاق والے اور انتہائی سادہ طبیعت، قناعت اور زہد سے بری ہوئی ان کی زندگی، تقوی اور پرہیزگاری سے لبریز ان کی حیات، یہ ہمیں ان کے احوال سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ چونکہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے تو آپ کا جو مالک تھا، آپ کا جو آقا تھا، وہ آپ کی ذہانت کی وجہ سے، آپ کی عقل و دانش کی وجہ سے آپ کی بہت قدر بھی کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ آپ سے دانائی کی باتیں سننے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹاسک اور ٹارگٹ ان کو دیا کرتا تھا، تاکہ اس سے مجھے کچھ نہ کچھ حکمت کی باتیں معلوم ہو سکیں۔ ایک روز مالک نے اپنے اس غلام سے کہا، اے لقمان، میرے لیے ایک بکری ذبح کرو اور اس بکری میں سے اس کا جو سب سے اچھا اور عمدہ پارٹ ہے، عضو ہے، وہ میرے پاس لے آؤ۔ جناب لقمان نے بکری ذبح کی آقا کے حکم پر۔ بکری ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم میں سے دل اور زبان دونوں نکال کر کے اپنے مالک کو پیش کر دیا۔ مالک نے خاموشی سے قبول کر لیا۔ کچھ عرصہ بیتا، مالک کے ذہن میں وہ بات پچھلی موجود تھی۔ پھر عرض کی یا پھر کہا کہ اے لقمان، بکری ذبح کرو اور اس کے اعضاء میں سے سب سے برے اعضاء میرے سامنے پیش کرو۔ جناب لقمان نے بکری ذبح کی، دل نکالا، زبان نکالی، مالک کے سامنے پیش کر دی۔ مالک کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور سوال کر دیا کہ لقمان، کیا ماجرا ہے کہ آپ نے، جب میں نے آپ سے کہا کہ بکری کا بہترین عضو پیش کرو تو تب بھی دل اور زبان کو پیش کیا،
جب میں نے اس کے مقابلے میں کہا کہ بکری کا سب سے برا پارٹ، سب سے برا عزم پیش کرو، تو تم نے پھر بھی دل اور زبان ہی کو پیش کیا، آخر ایسا کیوں؟ جواب دیا جناب لقمان نے، اے مالک، اگر یہ دونوں درست ہوں تو پورا جسم درست، اگر یہ دونوں خراب ہوں تو پورا جسم خراب۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ الا وہی القلب، کہ ایک عزم ایسا ہے کہ اگر وہ درست تو پورا وجود درست، اور اگر وہ خراب تو پورا وجود خراب۔ آپ نے خود فرمایا الا وہی القلب، آگاہ رہو کہ وہ عزم کیا ہے؟ دل۔ تو حضرت لقمان بہت زیرک انسان تھے، دانائی کی باتیں کرتے، علم اور حکمت سے بری ہوئی ان کی گفتگو ہوتی، مجالس بری ہوئی ہوتی۔ ایک روز مجلس میں واعظ فرما رہے تھے اور دوران واعظ ایک شخص ہنستا مسکراتا ہوا تھوڑا قریب آیا، پھر تھوڑا اور قریب آیا، یہاں تک کہ آپ کے بالکل کان کے قریب پہنچ گیا۔ سوال کیا کہ آپ بنی حساس میں سے یا قبیلہ حساس میں سے نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، اسی میں سے ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ بکریاں نہیں چراتے تھے؟ آپ نے فرمایا چراتا تھا۔ پھر اس نے پوچھا کیا آپ غلام نہیں تھے؟ کہا غلام تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا آپ حبشی نسل سے نہیں ہیں؟ کہا میں اسی سے ہوں۔ تب حضرت لقمان نے مسکرا کر پھر چوتھے سوال کے بعد پوچھا کہ جناب آپ کی چاہت کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ اتنے سوالات کر رہے ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ اس نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم نے بچپن اکٹھا گزارا ہے۔ آپ مسکرا دیے، خوش ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کہا جی اب آپ سے بس میرا ایک سوال آخری، یہ آپ کے ارد گرد اتنا بڑا جمع غفیر کیسے جمع ہو جاتا ہے؟ کون سی خوبی ہے آپ میں؟ فرمایا وہ باتیں جن کی میں لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں، اگر ان باتوں پہ آپ بھی عمل کرو تو آپ بھی میرے جیسا مقام پا لو گے۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تابعین میں سے ایک بڑا نام ہے۔ ایک روز ان کے سامنے ایک حبشی یا سیاہ فام شخص آیا اور سوال کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ہلکی سی ہچکچاہٹ یا شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ تو حضرت سعید ابن مسیب نے اس شخص سے کہا کہ آپ حبشی ہونے کی وجہ سے، سوڈانی ہونے کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا نہ کریں، شرمندگی محسوس نہ کریں، کیونکہ سوڈانیوں میں یا سیاہ فاموں میں اللہ نے 3 لوگوں کو بڑا رتبہ دیا ہے، اللہ اکبر، بڑا رتبہ دیا ہے۔ فرمایا ایک سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، سیاہ فام تھے لیکن بڑا اللہ نے رتبہ دیا۔ نمبر 2 حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے مہجع، اللہ نے ان کو بڑا رتبہ، بڑا مقام دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تیسرے جناب لقمان، اللہ نے ان کو بڑا مقام اور بڑا رتبہ دیا ہے۔ سوڈانی تھے، سیاہ فام تھے، اللہ نے ان کو بڑا رتبہ دیا ہے، لہٰذا آپ سیاہ فام ہونے کی وجہ سے شرمندگی محسوس نہ کرو۔ اور ویسے بھی دینی مسائل کی تعلیم میں، دینی مسائل کا علم حاصل کرنے میں شرمندگی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل مکہ سے کافی حد تک تعلیم اور تبلیغ کی جو جدوجہد ان کے سامنے کرنے کے بعد قدرے ان سے مایوسی کا ایک منظر دیکھا، تو آپ دور دراز سے آنے والے لوگوں کو جو حج کے ایام میں مکہ مکرمہ آتے، خیمے لگاتے، آپ ان کے خیموں میں چلے جاتے اور ان کو واعظ و نصیحت کرتے اور دین کی تعلیم دیتے، توحید کی دعوت دیتے، اپنے منصب رسالت سے ان کو آگاہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تعلیم دین کے سلسلے میں
حج کے ایام میں ایک خیمے کے اندر گئے اور اس خیمے میں ایک شخص جن کا نام سوید ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ شخص کہتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائیں، بڑی عمدہ باتیں تھیں، بڑی اعلیٰ باتیں تھیں، ہم نے سنا۔ پھر میں نے عرض کی کہ اے محمد، اے مبلغ، اے داعی، اے رہبر، میرے پاس بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے اور وہ آپ کی باتوں سے ملتی جلتی ہے، بڑی عمدہ چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس صحیفہ لقمان یا مجلہ لقمان ہے۔ لقمان نام کی ایک شخصیت گزرے ہیں اور ان کی بہت ساری قیمتی پند و نصائح میرے پاس لکھی ہوئی تحریری شکل میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اے سوید، ٹھیک ہے ان کی نصیحتیں اپنی جگہ پر عمدہ، لیکن میرے پاس تمام نصیحتوں سے بڑھ کر، تمام کلاموں سے بڑھ کر، سارے الفاظوں سے بڑھ کر کے بہترین کلام یعنی اللہ کا کلام موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیات پڑھی اور سنائیں تو مجھے ایسا ہی محسوس ہوا کہ واقعی اس کلام جیسا کلام اور کسی کا بھی نہیں ہے۔ جناب لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے اور بہت سارے مفسرین اور محققین اس بات کی طرف گئے کہ اللہ نے آپ کو عمر کا ایک طویل حصہ عطا فرمایا، یعنی لمبی عمر نصیب فرمائی۔ جناب لقمان پیدا تو حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے میں ہوئے، لیکن آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا۔ خود کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے یہ شرعی مسائل لوگوں کو بتایا کرتے تھے، احکامات پچھلے نبیوں کی وساطت سے وہ احکامات، وہ مسائل، وہ شرعی اور فقہی مسائل لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام مبعوث ہوئے تو انہوں نے نصیحت کے اس انداز کو یعنی شرعی احکامات بیان کرنے کو ترک کر دیا کہ اب یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ حضرت لقمان کو بعض روایات میں آتا ہے کہ نبوت اور حکمت میں سے اختیار دیا گیا، آپ چاہیں تو نبوت اختیار کر لیں اور چاہیں تو حکمت اختیار کر لیں۔ پھر آپ نے حکمت کو نبوت پر ترجیح دے دی اور اختیار کر لیا۔ کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کو اللہ نے جب اختیار دیا تھا حکمت اور نبوت دونوں کا، تو منصب نبوت، مقام نبوت تو حکمت سے بہت بلند تھا، ظاہر ہے جس کو نبوت مل گئی اس کو حکمت بھی مل گئی، تو نبوت کے منصب پہ فائز ہو جاتے اور اللہ کی طرف سے اس دعوت کو قبول کر لیتے، اس اختیار کو قبول کر لیتے، حکمت بھی ساتھ مل جاتی۔ تو آپ نے نبوت کو چھوڑ کر کے صرف حکمت کو کیوں اختیار کیا؟ جواب یہ دیا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا حکمت اور نبوت کا، اگر اللہ اپنی مرضی سے مجھے نبوت عطا فرماتے، اپنی مرضی سے مجھے نبوت عطا فرماتے تو پھر میری کفالت بھی وہ کرتے، بات سمجھیں، میری کفالت بھی وہی کرتے، میری دستگیری بھی وہی کرتے، میری مدد اور نصرت بھی وہی کرتے، میری قدم قدم پر رہنمائی بھی وہی کرتے، اور ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر رنج سے وہی مجھے بچاتے۔ لیکن اگر میں نبوت کو اپنی چاہت سے منتخب کرتا، اپنے اختیار پر نبوت کو چاہتا، تو پھر یہ میری اپنی ذمہ داری ہو جاتی اور میں خود اس ذمہ داری کے اٹھانے کا یا اس بوجھ کے اٹھانے کا متحمل نہیں ہوں، کیونکہ نبوت بہت بڑا منصب ہے اور اس منصب کو اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس لیے میں نے نبوت کے مقابلے میں حکمت کو
اختیار کیا، کیونکہ حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ جو نبوت کے مقابلے میں وہ منصب نہیں ہے، وہ مقام نہیں ہے جس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائیں۔ یاد رکھیے آپ کی نصیحتوں سے بہت زیادہ، آپ کے اقوال سے، آپ کے زرعی اقوال جو ہیں ان سے بہت ساری کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن قرآن مجید نے آپ کی شخصیت کو مزید اجاگر کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عرب کے اندر جناب لقمان کا ایک بہت زبردست تذکرہ تھا۔ عرب سینہ بسینہ حضرت لقمان کا ذکر کیا کرتے تھے، حضرت لقمان کی نصیحتوں کی بات ہوتی تھی، حتیٰ کہ عرب جو شعراء تھے وہ اپنے اشعار میں جناب لقمان کی حکمت کا، ان کی دانائی کا، ان کی فہم و فراست کا ذکر کیا کرتے، ان کا نام باقاعدہ ذکر ہوتا، ان کے اقوال کو ذکر کیا جاتا، ان کے اقوال کے محاوروں کو اور مثالوں کو بیان کیا جاتا۔ جناب لقمان عرب کے اندر بہت شہرت رکھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا یہ بھی ایک امتیاز ہے کہ عربوں میں جو شخصیت سینہ بسینہ محفوظ تھی، جس شخصیت کا تذکرہ سینہ بسینہ ہو رہا تھا، ان کے حقیقی تعارف سے، ان کی حقیقی شخصیت سے لوگ حقیقی طور پہ آگاہ اور متعارف نہیں تھے۔ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مزید 4 چاند لگاتے ہوئے اس شخص کی حقیقت کو قرآن میں بیان کر دیا، اور یہ جملہ کہہ دیا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی ہے۔ گویا یہ انتخاب الہی تھے، گویا یہ اللہ کی طرف سے چنیدہ فرد سے، گویا یہ اللہ کی طرف سے ایک منتخب شخص تھے جو اللہ نے ایک خاص منصب کے لیے ان کو چنا۔ تو جناب لقمان کی دانائی کی باتیں عرب شعراء میں پائی جاتی تھی، ان کی مثالوں میں، ان کے محاوروں میں، ہاں جی، یہ ان کے اقوال پائے جاتے تھے۔ حضرت لقمان کہتے ہیں 4000 نبیوں سے، 4000 نبیوں کی خدمت سے میں مستفید ہوا ہوں، ان سے میں نے مجموعی طور پر چند باتیں سیکھی ہیں۔ نمبر 1، نماز پڑھو تو دل کو پوری طرح متوجہ رکھ کر، نماز پڑھو تو دل کی حفاظت کر کے پڑھو، یعنی دل کو پوری طرح متوجہ کرو۔ نمبر 2، کھانا کھاؤ تو حلق کی حفاظت کر کے، کیا مطلب؟ اتنا نہ کھاؤ کہ تمہارے حلق کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے۔ نمبر 3، کسی کے مکان میں کسی کے ہاں جاؤ تو نگاہوں کی حفاظت کرو، یہ میں نے انبیاء سے سیکھا۔ نمبر 4، کسی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اللہ کو ہر وقت یاد کرو۔ نمبر 6، موت سے کبھی غافل نہ بنو۔ نمبر 7، میں نے انبیاء سے یہ سنا اور انبیاء سے یہ سیکھا، اپنے احسانات کو، یعنی جن پر تم احسان کرو، اپنے احسانات کو بھول جاؤ، احسان کرو بھول جاؤ، احسان کرو بھول جاؤ۔ اور نمبر 8، تم پر کوئی آدمی ظلم کرے یا جو لوگ تم پر ظلم کریں ان کے ظلم کو فراموش کرو۔ اسی میں عافیت ہے، اسی میں نجات ہے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ گویا دل کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، حلق کی حفاظت کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے احسانات کو بھول جاؤ، دوسروں کے اپنے احسانات کو کیا کرو جو ہے وہ بھول جاؤ، اور دوسروں کے ظلم کو بھی فراموش کر دو، اپنے احسانات کو بھی یاد نہ کرو۔ یہ اگر تم کر لو گے تو پھر یاد رکھو کہ تم کیا ہو، کامیاب ہو۔ جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اور یاد رکھیے اس ساری نصیحت میں جناب لقمان اپنے بیٹے کا نام ذکر نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک کمال درجے کی ایک فصاحت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بیٹا کر کے، پیارے لختے جگر کر کے، ہاں جی، میرے جانے جگر کر کے پکارا ہے، ان کو نام لے کر کے نہیں پکارا۔ یہ بھی تربیت کا ایک پہلو ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین نے ہمیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ تعلیم اور تبلیغ کی ہے۔ ایک والد اپنی اولاد کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک والد اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین تحفہ دیتا ہے وہ اس کی بہترین تعلیم اور تربیت ہے۔ حسن ادب، بہترین تربیت، جو باپ اپنے بیٹے کو سب سے بہترین تحفہ دیتا ہے وہ کیا ہے؟ بہترین تربیت۔ ہمارے ہاں باپ بیٹے کو گاڑی تحفہ دیتا ہے، باپ بیٹے کو موٹر سائیکل تحفے میں دیتا ہے، باپ بیٹے کو گھر تحفے میں دیتا ہے، باپ بیٹے کو کاروبار تحفے میں دیتا ہے، باپ بیٹے کو دنیا کی چیزیں موبائل کی صورت میں، لیپ ٹاپ کی صورت میں، ان چیزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ثانوی ہیں۔ باپ بیٹے کو جو سب سے بہترین تحفہ دیتا ہے وہ کیا ہے؟ اصلاح نفس کے لیے بہترین تربیت گاہ وہ والدین ہیں، خاص طور پر ماں کی گود ہے اصلاح نفس کے لیے۔ اور یاد رکھیے جتنا عمدہ اور اعلیٰ قسم کا پودا ہم زمین میں لگائیں گے اتنا ہی بہترین تناور، پھلدار، سایہ دار درخت بننے کا امکان موجود ہوتا ہے۔ حسن تربیت، حسن تعلیم یہ والدین کے لیے نیک نامی کا باعث بنتی ہے۔ حسن تعلیم، حسن تربیت نجات اخروی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اولاد کے حوالے سے انتہائی متفکر تھے۔ جب آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو آپ نے سب سے بڑی پریشانی جس کا اظہار فرمایا وہ یہ تھی کہ میری 4 بچیاں اور گھر میں کوئی سمجھدار اور بڑی خاتون نہیں، نہ کوئی ہمشیرہ، نہ والدہ میری اور نہ ہی میری اہلیہ، کوئی بھی گھر میں خاتون سمجھدار نہیں، اور یہ کم عمر بچیاں ہیں۔ اب ان کی تعلیم اور تربیت کا اور ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ آپ اس کے لیے بہت متفکر۔ بچے مستقبل میں قوم کے معمار ہوتے ہیں، لیکن یہ تب جب ان کی حسن تعلیم اور حسن تربیت پر گہری نگاہ اور نظر رکھی جائے، ورنہ یہی بچے مستقبل میں قوم کے معمار بننے کے بجائے قوم کی تخریب کا اور قوم میں تخریب کا ذریعہ بنیں گے۔ یاد رکھیے کہ بہترین معمار وہی ہوگا جس کی تعلیم اور تربیت کا پوری طرح انتظام و انصراف ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی تربیت نفس پر زور دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں بچپن سے ہی بچوں کی تربیت پر زور دے رہا ہے۔ تربیت اولاد کے حوالے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے آئیں۔ اب تربیت کے 2 پہلو ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری پہلو یہ ہے کہ انسان کی وضع قطع، چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، دوستی یاری، تعلق وغیرہ، یہ ساری چیزیں اچھی ہونی چاہیے۔ یہ تربیت کا ظاہری پہلو ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت ہو، برے لوگوں سے بچا جائے، اچھے کام کرنے والوں کا ساتھ دیا جائے، برے کام کرنے والوں سے بچا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ وضع قطع اچھی ہو، مہذب ہو، شریفانہ ہو۔ دیکھیے نا، اگر ایک آدمی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، ماں باپ اس کے بہت شریف ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن وہ اپنی سطر کو مکمل طور پر ڈھانپے بغیر شارٹ نکر پہن کر کے وہ اگر گھر میں پھرتا ہے یا گھر سے باہر نکلتا ہے، دونوں صورتوں میں یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اس کو کبھی بھی تربیت یافتہ انسان نہیں کہیں گے۔ تربیت یافتہ انسان وہ ہوگا کہ جو اپنی سطر کی خود حفاظت کرے گا، اپنی ماں سے بھی، بہن سے بھی، اور دوسروں کی بیٹیوں اور ماؤں اور بھائیوں سے بھی۔
بس ہر انسان سے پردہ کرے گا. تو تربیت کا ظاہری پہلو یہ ہے. تربیت کا باطنی پہلو کیا ہے؟ تربیت کا باطنی پہلو یہ ہے کہ انسان اچھے اوصاف اور اچھے اخلاق کا مالک بن جائے. اچھے اخلاق اور اچھے اوصاف کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ انسان لوگوں سے ظاہراً مسکرا کر مل رہا ہو اور اندر اس کے خباثت چھپی ہو. ظاہراً لوگوں سے بڑا اچھا علیک سلیک کر رہا ہے لیکن اندر بغض بھرا ہوا ہے. یہ اخلاق نہیں ہے، اس کو منافقت کہتے ہیں. اخلاق یہ ہے کہ من صاف ستھرا ہو، اجلا ہو، پاکیزہ ہو اور اس میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہو، رسول کی محبت ہو، رسول کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی محبت اور الفت ہو. یہ ہے من کا پاکیزہ ہونا اور اس کو کہتے ہیں اخلاق باطنی. تو اخلاق باطنی یہ ہے، جو اندر کا اخلاق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اچھے اوصاف پیدا ہوں، قناعت ہو، زہد ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو، جہاد فی سبیل اللہ سے اس کا دل سرشار ہو اور اللہ کے دین کی تبلیغ کا اس کے اندر جو ایک ولولہ اور جذبہ موجود ہو. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہیں. تو یاد رکھیے تربیت کے یہ دو پہلو ہیں، ایک ظاہری اور ایک دوسرا باطنی. ظاہری تربیت بھی ہونی چاہیے، باطنی تربیت بھی ہونی چاہیے. ظاہری تربیت کے لیے والدین بھرپور کردار ادا کریں خود، اور باطنی تربیت کے لیے خود بھی رہنمائی کریں اور کسی مصلح، کسی اصلاح کرنے والے، کسی مزکی، کسی مربی کے پاس اس کو بٹھائیں، کسی نیک صالح آدمی کی مجلس میں اس کو بٹھائیں تاکہ وہ اچھی اور پاکیزہ باتیں سیکھے اور ان پر عمل کرے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. حکمت کیا ہے؟ حکمت ہے کہ اچھی چیز کو، اچھی بات کو اچھے علم سے حاصل کرنا. اچھی چیز، اچھی بات، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اس کو کیسے حاصل کیا جائے؟ اپنی جو من کے اندر اللہ کی دی ہوئی خداداد صلاحیت ہے، اس صلاحیت کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا. جو اللہ نے صلاحیت ودیعت کی ہے، فطرت، اس فطرت کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا، یہ ہے اچھی چیز کو اچھے علم سے حاصل کرنا. اور رأس الحکمتی مخافت اللہ، حکمت دانائی کو کہتے ہیں، فہم و فراست کو کہتے ہیں، عقل و دانش کو کہتے ہیں. یاد رکھیے اصل دانشور کون ہے، اصل دانشمند کون ہے، اصل عقل مند کون ہے، اصل فہیم اور ذکی اور فطین کون ہے؟ وہ شخص کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، اس نے ہزاروں کتابیں پڑھ رکھی ہوں، اللہ کا خوف نہیں، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا وہ لیکچرر ہو، پروفیسر ہو، اگر اللہ کا خوف نہیں، بہت بڑا سائنسدان ہے لیکن وہ حکیم نہیں ہے. حکیم وہ شخص ہے کہ جو ناخواندہ ہو لیکن اللہ کا خوف رکھتا ہو، ناخواندہ ہو لیکن اپنے رب کو پہچانتا ہو، ناخواندہ ہو لیکن اپنی پستی کو، اپنی ذلت کو اور اپنے رب کی عظمت اور کبریائی کو جانتا ہو. جیسے وہ جماعت والے کہتے ہیں نا، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، یہ پستی، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، تجھی سے سب کچھ، یہ ہے کبریائی. تو اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرے اور اپنی ذلت اور پستی کا اعتراف کرے تو پھر یہ کیا ہے؟ حکیم ہے. یہ کون ہے؟ اللہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے شرف نبوت سے سرفراز فرمایا تو حکمت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری، کیونکہ نبوت اور حکمت دونوں لازم ملزوم ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی ہو اور صاحب حکمت نہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ حکمت اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے دل میں، اور نبی کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو کس کے دل میں ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. اب اس حکمت کی باتوں میں سے کیا باتیں ہیں؟ انشکر للہ،
یا حکمت کیوں دی ان کو؟ مقصد پہلے بیان کیا، حکمت کیوں دی ان کو؟ انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ عقل مندی اور فہم و فراست اس لیے دی تاکہ تم اللہ کا شکر ادا، اور اللہ کا انہوں نے شکر ادا کیا، اور اس لیے یہ پتہ چلا کہ اللہ نے ان کو حکمت دی، انہوں نے شکر ادا کیا، اور اللہ خود فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمت کو بڑھاؤں گا۔ دنیا کے اندر حکمت میں جب بھی، عقل و فہم و فراست میں جب بھی مثال دی جاتی ہے تو حکیم لقمان کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے اس اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کیا، اللہ نے اپنی نعمت کو مزید بڑھایا۔ یہاں پر بھی کہا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شخص شکر کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ کیا معنی ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ شکر کا فائدہ بھی ہے شکر کرنے کا، اور شکر نہ کرنے کا نقصان بھی ہے۔ اس جملے میں شکر کرنے کا فائدہ بتایا گیا کہ جو آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کا شکر ادا کرنا اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، اللہ کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں کرتا، اللہ کی عظمت و شان میں کوئی اضافہ، ہاں اس کا شکر ادا کرنا خود اس کے لیے مفید ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شکر کرنا کیا ہے؟ فائدہ مند۔ اگلی بات وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے نیاز ہے، حمید تعریفوں والا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ تعریف کرے یا نہ کرے، یہ ناشکری کر رہا ہے نا، مطلب اللہ کی تعریف نہیں کر رہا، ناشکری کر رہا ہے، اللہ کی تعریف نہیں کر رہا۔ تو جب اس نے ناشکری کی، اللہ کی تعریف نہیں کی، تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کی اللہ کی تعریف میں کمی آ گئی، نہیں۔ اللہ فرماتے اللہ اس کی طرف سے کی جانے والی تعریف سے بے نیاز ہے، یہ نہ کرے، اس کے ساتھ والے بھی نہ کرے، پوری کائنات مل کر کے اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے، تب بھی اللہ حمید ہے، اس کی کبریائی میں، اس کی تعریف میں کوئی کمی بھی آنے والی نہیں ہے۔ شکر میرے بھائیوں یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ شکر اور صبر دو ایسی صفات ہیں کہ ان صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ پسندیدگی کی، اللہ شکر کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جو لوگ شکر نہیں کرتے، صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ شکر کیا ہے؟ شکر کرنے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ شکر کے 3 الگ الگ اجزاء ہیں، یا یوں کہہ لیں شکر کی 3 قسمیں ہیں۔ کبھی شکر زبان سے ہوتا ہے، کبھی شکر دل سے ہوتا ہے، اور کبھی شکر پورے اعضاء سے ہوتا ہے۔ کیسے؟ جب ہم اللہ کی کوئی نعمت دیکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے الحمدللہ، یہ زبان کا شکر ہے۔ کھانا کھایا، کھا کر کے فارغ ہوئے، کہا الحمدللہ الذی اطعمنی یا اطعمنا، خود کھایا یا کسی نے کھلایا، الگ الگ۔ بیت الخلاء سے باہر آیا، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ نیند سے اٹھا تو دعا پڑھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ پانی پیا الحمدللہ الذی سقانی، لباس پہنا الحمدللہ الذی کسانی۔ تو دیکھیں ہر جگہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر۔ کس سے؟ زبان سے۔ کس سے؟ ایک ہے شکر کرنا دل سے۔ دل سے شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کے حاصل ہونے پر دل سے اطاعت اور فرمانبرداری کو قبول کرے۔ اللہ نے مجھے پاکیزگی عطا کی، اس پاکیزگی کا حق یہ ہے کہ میں اب اس کی عبادت کروں، اس کے لیے وہ اس کا دل اس کو مائل کر رہا ہے، اس کے لیے اس کا دل اس کو اس طرف راغب کر رہا ہے، تو یہ دل کا اس کی طرف راغب کرنا، یہ دل کی طرف سے کیا ہے؟ شکر ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ اعضاء، کہ آدمی اپنے اعضاء کی صحت اور سلامتی کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان اعضاء کو اللہ کی عبادت میں مصروف کر دے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ پہلی آیت میں اللہ نے لقمان کا تعارف کروایا، جناب لقمان کا۔ اس آیت میں اللہ نے حضرت لقمان کی طرف سے اپنے بیٹے کو کی جانے والی نصیحت کی ابتدا بیان فرمائی۔
ابتدا جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی اس آیت کریمہ کی روشنی میں، اور وہ کیا ہے؟ شرک کی تردید، شرک سے منع کرنا۔ ترجمہ دیکھیے، اے محبوب آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا ظلم ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ نمبر 1، جناب لقمان کا بیٹا کسی درجے میں شرک میں مبتلا ہو تو آپ نے ان کو نصیحت کی کہ بیٹا شرک مت کرنا، یہ بڑا ظلم ہے۔ یہ ایک صورت یہ بھی ممکن ہے، اور دوسری صورت وہ یہ ہے کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کے اندر شرک کا کوئی وصف نہیں دیکھا، یعنی شرک بالکل نہیں دیکھا، لیکن ما یعول کے اعتبار سے، مستقبل کے اعتبار سے اس کو اس بات سے آگاہ کیا کہ بیٹا یہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو نا، یہ راستہ اچھا ہے، اس کو غلط ڈگر پہ مت چلنے دینا، یعنی خود کو غلط ڈگر پہ مت چلانا، غلط سمت غلط رخ مت اختیار کرنا، ٹھیک ہے؟ اور وہ غلط سمت اور غلط رخ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا۔ لہذا بیٹا کبھی بھی اللہ کے ساتھ غیر کو شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ بات یہاں پر بھی آئی۔ قرآن پاک نے دوسرے مقامات پر شرک کی تردید کے حوالے سے بہت سارے مقامات پر ہمیں متنبہ کیا ہے۔ ایک آیت کریمہ جو قرآن میں 2 دفعہ ہے، ایک ہی پارے کے اندر 2 دفعہ ہے، سورۃ النساء کے اندر ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ ان کو معاف کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی کہا گیا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک، اس لیے شرک کو معاف اللہ نہیں کریں گے۔ یہ بات لقمان کی اپنے بیٹے کو بطور نصیحت ہوئی، ایک نصیحت ہو گئی۔ کتنی نصیحتیں ہو گئی؟ ایک نصیحت۔ دوسری نصیحت کو پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، یہ بات سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں جا بجا اپنی توحید یا اپنے حقوق سے متعلق بات جب فرمائی تو ساتھ ہی والدین کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ اپنے حقوق کے بعد مخلوق میں جسمانی اعتبار سے ترقی دینے کے لیے، جسمانی اعتبار سے انسان کی معاونت اور انسان کی تربیت اور پرورش دلانے والے لوگ یا پرورش دینے والے لوگ، وہ سب سے زیادہ مقدم انسان کے لیے کون ہے؟ اس کے والدین۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا ان کے احسانات کو ذکر کیا اور فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ یہ سابقہ کتابوں میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب یہ بات میں اس لیے تمہیداً عرض کر رہا ہوں کہ اگلی آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو توحید کی بات کی، شرک کی تردید کی بات کی، لیکن اپنے بیٹے کو والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ احسان کی بات نہیں کی۔ جناب لقمان نے نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ ترجمہ پڑھیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو، جسے اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر یا سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھا، ہاں جی، ہم نے انسان کو، کس انسان کو؟ جس انسان کو اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف سہ کر کے پیٹ میں اٹھائے رکھا، ہم نے انسان کو کیا کیا؟ آگے آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا بھی شکر ادا کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی، ہم نے تاکید کی۔ اب سمجھیے، جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو والدین کے حسن سلوک کی بات نہیں کی۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ یہ اللہ ذوالجلال کا جملہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نصیحت کی، جناب لقمان نے نصیحت نہیں کی۔ یہ والی جناب لقمان نے جو نصیحتیں کی، پہلی شرک کی تردید اور آگے آ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب لقمان نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ حکیم آدمی تھے وہ، انہوں نے اللہ کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کی بات کیوں نہیں کی؟ اب سمجھیے ذرا، یہ واقعی حکیم تھے، واقعی حکمت والے تھے۔ انہوں نے بیٹے کو والدین کے حسن سلوک کی بات کیوں نہیں کی؟ پتہ ہے؟ اس لیے کہ پہلی بات انہوں نے اللہ کی توحید کی ہے، یعنی یوں کہہ لیں عقیدے کی ہے،
اب دوسری بات وہ کریں گے نماز کی، عبادت کی. تو اس کے درمیان میں جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے نا، وہ انہوں نے اس لیے نہیں کیا، اس میں ذاتی مفاد وابستہ تھا. باپ تھے نا، باپ تھے، ذاتی مفاد وابستہ تھا. تو بیٹا کہیں دل و دماغ میں یہ بات نہ کر لے اچھا باپ نے پہلے اللہ کا نام لیا، بعد میں عبادت کا نام لیا، پہلے عقیدے کو بیان کیا، بعد میں عبادت کو بیان کیا، درمیان اپنے اطاعت اور فرمانبرداری کی بات کر رہے ہیں. اصل بات یہی ہے بیٹا، اصل بات اس کو سمجھ کر کے کہیں وہ پہلی اور بعد والی بات کو کمزور اور ہلکا نہ سمجھ لے. اس لیے جناب لقمان نے حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے والدین کے حسن سلوک کی بات نہیں کی، اللہ کی بات کی، نماز کی بات کی، اور پھر آگے دوسری نصیحتیں کی. یہ جو دوسرا جو تمام کتابوں میں قرآن پاک میں بھی اللہ کے حقوق کے بعد جو والدین کے حقوق کی بات اللہ تعالیٰ نے کی، اس کو یہاں پر ذکر جناب لقمان کی نصیحت میں نہیں کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جناب لقمان نے حکمت کا مظاہرہ یہاں پر بھی کیا کہ کہیں میرا بیٹا پہلی اور بعد کی نصیحتوں کو ہلکا نہ سمجھ لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کی، لیکن ہم بتا دیتے ہیں کہ ہر اولاد پر اس کے ماں باپ کا حق اللہ کے حق کے بعد ضروری ہے. ماں باپ میں سے آپ جانتے ہیں کہ والدہ کا حق والد پر مقدم ہے، لیکن یاد رکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے حسن سلوک، ایک ہے اطاعت. دونوں لفظوں کو الگ الگ سمجھے گا. والدین میں سے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا عمل مقدم رکھا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صنف نازک ہے، تکلیفیں زیادہ اٹھائی ہیں اور دل بہت چھوٹا ہے اور صدمہ زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے اس کے ساتھ حسن سلوک کا زیادہ حکم دیا گیا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ماں باپ میں سے حق کس کا مقدم؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ماں کا. پھر دوسرا سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد فرمایا ماں کا، پھر یا رسول اللہ، پھر ماں کا، پھر یا رسول اللہ، پھر باپ کا. 3 دفعہ ماں کا حق مقدم کیا گیا، بتایا گیا، 1 دفعہ باپ کا. گویا حسن سلوک میں ماں کا حق باپ سے 3 گنا بڑھ کر ہے. حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے. اگلا جملہ سمجھیے، اطاعت میں ماں سے زیادہ باپ کا حق ہے. اطاعت میں، فرمانبرداری میں، بات ماننے میں، حکم ماننے میں حق کس کا مقدم ہے؟ ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. یہاں ہم غلطی کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہر چیز میں ماں مقدم. نہیں، ماں حسن سلوک میں مقدم، خدمت کے اعتبار سے، مالی جانی محبت، پہلو جھکاؤ، رغبت، شفقت، ان ساری چیزوں میں ماں مقدم. لیکن جب بات اطاعت کی، فرمانبرداری کی آئے گی تو پھر حق کس کا مقدم ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ماں گھر کا فرد ہے، اسے گھر کے ہی حالات اور معلومات کا اندازہ ہے. باپ باہر کا معاشرے کو دیکھنے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، فائدہ مند کیا ہے، نقصان دہ چیز کیا ہے. اس لیے باپ کی اطاعت ماں کی اطاعت پر مقدم ہے. یہ کن چیزوں میں؟ یہ عمومی دنیاوی معاملات میں. اب اگلی بات بھی سمجھ لیجیے، اطاعت کے لحاظ سے اگر ماں باپ میں سے کوئی بھی، ماں ہو یا والد، اگر گناہ کی طرف مائل کریں، گناہ کی طرف دعوت دیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ والد ہو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اچھا جی، ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے. والدین کون؟ والدین میں سے خاص طور پر ماں کا تذکرہ پہلے کیا. اس سے پتہ چلا کہ ماں کا حق باپ پر مقدم. ایک بات. دوسری بات یہ، اس جملے کے اندر ایک اور مسئلہ کلیئر ہوا، اور وہ مسئلہ ہے رضاعت کا مسئلہ. عورت بچے کو دودھ کب تک پلا سکتی ہے؟ تو بچے کی عمر 2 سال تک پہنچ جائے، اس دوران عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. یاد رکھیے فقہی اعتبار سے اگر کوئی آدمی کسی عورت کا دودھ 2 سال کے بعد کسی بچے کو پلاتا ہے، 2 سال کی عمر کے بعد کسی بچے کو کسی عورت کا دودھ پلاتا ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی. 2 سال کے اندر اگر دودھ پلایا، کسی کا بھی پلایا، ایک گھونٹ بھی پلا دیا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی. یہ عورت اس کی ماں ہوگی،
اس کا خامد یعنی اس عورت کا خامد اس کا رضائی والد ہوگا، اور اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ساری کی ساری اولاد اس بچے کی کیا ہو جائے گی؟ رضائی بہن بھائی ہوں گے، ان کے ساتھ اس کا رشتہ رضائی بہن بھائیوں کا جیسا کہ حقیقی بہن بھائیوں کا ہوتا ہے ایسا ہی اس کے ساتھ اپنا رشتہ ہوگا۔ دیکھیے حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا کتنے میں مدت میں ہے؟ 2 سال میں۔ معلوم یہ ہوا کہ 2 سال تک مدت ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ انشکر لی ولی والدیک، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ میرا بھی شکر ادا کرے اور اپنے والدین کا بھی۔ الی المصیر، اللہ اکبر، اس نے لوٹ کر میری طرف ہی آنا ہے۔ آگے اسی کو آگے مزید بیان کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں یعنی آپ کے پیچھے پڑ جائیں اس بات میں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرو جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کا کہا نہ ماننا۔ ہاں دنیا کے معاملات میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور جو شخص میری طرف رجوع کرے اس کے رستے پر چلنا۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ، پھر میں تمہیں آگاہ کر دوں گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ان کاموں سے جو تم، انسان جو کچھ کرتا ہے ان تمام اعمال سے، ان تمام کاموں سے انسان ان قریب آگاہ ہو جائے گا۔ اگلی آیت، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ دوسری نصیحت ہے جناب لقمان کی۔ اب جناب لقمان کی نصیحت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ پھر متوجہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، ان تکم مثقال حبہ، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمینوں میں، یعنی تم رائی کے دانے میں کے برابر بھی کوئی کام کرو اور کام کر کے اس کو پتھر کے اندر چھپا دو، یا تم نے کام ہی پتھر کی چٹان کے اندر چھپ کر کے کیا ہو رائی کے دانے کے برابر، یا آسمان میں جا کر کے کیا ہو، یا زمین کے اندر جا کر کے کیا ہو، اللہ فرماتے ہیں یأتی بہ اللہ، اللہ اس رائی کے دانے کے برابر کام کو بھی قیامت کے دن لا کھڑا کرے گا۔ یأتی بہ اللہ، اللہ لے آئے گا۔ اس سے اللہ نے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اللہ کی علم محیط کی دعوت دی ہے کہ میرے بیٹے، اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز ہے، اللہ اکبر، اللہ اس کے ساتھ شریک کوئی نہیں، اور اللہ کا علم لا محدود ہے، محیط ہے، ہر چیز کو اپنے دائرۂ قدرت میں رکھے ہوئے۔ یہ بات کیوں کہی سمجھیں؟ دنیا کے اندر انسان جو بھی اعمال کرتا ہے دنیاوی امور میں، جو کام کرتا ہے، اس کے سامنے بہت سارے تصورات ہوتے ہیں۔ میں قانون کی نگاہ سے بچ جاؤں گا، پہلا تصور۔ دوسرا تصور، نہ بچ سکا، پکڑا گیا، بہانہ تراش دوں گا، تعویل کر لوں گا۔ تیسرا، نہ کر سکا، الزام ثابت ہو گیا تو رشوت دوں گا۔ یہ نہ ہو سکا تو چوتھے نمبر پر کسی عہدیدار کو درمیان میں شامل کر کے اپنے لیے کوئی بچت کا راستہ نکلوا دوں گا۔ نہ کر سکا تو کوئی اور ہیلا بہانہ کر کے اپنے آپ کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کروں گا، یا چھپ چھپا کر کے یہاں سے بھاگ جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ دنیا کے اندر انسان کے بچنے کے، انسان کے قانون کی نگاہ سے اوجھل ہونے کے بہت سارے راستے ہیں۔ کہتے ہیں نا، تم قانون بناؤ ہم قانون توڑیں گے، یہی مزہ الفت ہے اور یہی مزہ حیات ہے۔ تم قانون بناؤ ہم توڑیں گے، لیکن یاد رکھیے اللہ کا نظام یہ نہیں ہے۔ اللہ کا نظام یہ ان اللہ لطیف خبیر، کوئی شک نہیں اللہ باریک بین اور خبردار ہے۔ 2 نصیحتیں ہو گئیں۔ تیسری، یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز کی پابندی کرنا، نماز
سے متعلق اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں گفتگو پچھلے درس میں تفصیل سے ہو چکی. بس نماز ام العبادات ہے. باپ نے بیٹے کو نصیحت فرمائی. اس سے یہ پتہ چلا نماز امت محمدیہ کا خاصہ نہیں. پتہ یہ چلا کہ صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ اس سے پچھلی امتوں میں بھی یہ نماز اسی طرح تھی. ہاں کمیت میں کیفیت میں فرق ہے, تعداد رکعات میں اوقات میں فرق ہے, لیکن نفس نماز وہ ہر امت میں رہی ہے. کسی میں 2, کسی میں 3, کسی میں 4, کسی میں 5, کسی میں زیادہ, کسی میں تھوڑی. رکعات کے اعتبار سے بھی کیفیت میں فرق ہے لیکن نماز تھی. یعنی انابت اللہ کا یہ جو طریقہ ہے, یہ تقرب اللہ کا یہ جو ذریعہ ہے, یہ کبھی بھی کسی امت سے روکا نہیں گیا, ہر امت کو دیا گیا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, یہ چوتھی نصیحت ہے. کیا اس نصیحت کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ اچھے کاموں کا حکم کرو اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ برے کاموں سے روکو. دیکھیے اس کو ہم دوسرے لفظوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. سمجھنے کے لیے ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصلاح عالم کی کوشش کرو, شرک نہ کرنا. اللہ کا علم محیط ہے, اس لیے کوئی گناہ چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو کرنے کی کوشش مت کرنا. اصل تعلیم یہ تھی کہ گناہ سے بچنا, گناہ سے, کیونکہ گناہ کرو گے اللہ کے علم سے باہر نہیں ہو سکتے. تیسری بات نماز قائم کرنا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھتے, گناہ سے بچتے ہو, تو پھر چاہیے کہ جب تم نے گھر کو گندگی سے پاک کر لیا, غلاظت سے, کچرے سے, گرد و غبار سے پاک کر لیا نا, اب چاہیے یہ کہ گھر کو سجاؤ بھی نا. تو سجانے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے بدن کو, اپنے اعضاء کو اللہ کی عبادت میں مصروف کر دو. یہ ہے اس گھر کی تزئین. تو یاد رکھیے صرف عبادت مقصود نہیں, عبادت کے ساتھ ساتھ گندگی رذالت کو دور کرنا بھی مقصود ہے. تو پہلے گندگی کو دور کرنے کے لیے کہا گناہ مت کرنا, پھر خوبیاں پیدا کرنے کے لیے کہا نماز قائم کرو. اب اگلی بات, اپنی 4 دیواری کے اندر رہ کر کے صرف اللہ کو یاد کرنا, 4 دیواری کے اندر رہ کر کے عبادت قائم کرنا, 4 دیواری کے اندر رہ کر کے 4 دیواری کو گندگی سے پاک کرنا, صرف یہی مقصود نہیں ہے بلکہ قوا انفسکم واہلیکم نارا, خود کو بھی بچاؤ اور گھر والوں کو بھی بچاؤ. معنی یہ کہ خود کو بھی بچاؤ, معاشرے کی اصلاح کی فکر کرو. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ کے اندر اسی پہلو کو اجاگر کیا گیا, فرمایا گیا کہ اے میرے بیٹے, لوگوں کی اصلاح کی فکر بھی کرنا. اپنے کام سے کام تو صرف جانور رکھتے ہیں, دوسروں کے کاموں کی فکر کرنا یہ انسان کا کام, کہ یہ میرا بھائی, یہ میرا دوست, یہ میرا پڑوسی, یہ میرے پالنے غلط کام کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے. صحیح کر رہا ہے تو اپریشیٹ کروں, غلط کر رہا ہے تو روکوں, ٹوکوں. میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو ہاتھ سے روکو, نہیں استطاعت رکھتے زبان سے روکو, نہیں استطاعت رکھتے تو دل سے برا جانو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. 5ویں نصیحت. اب ظاہر ہے جب آپ کسی کو دعوت دیں گے, کسی کو تعلیم دیں گے, کسی کو اچھی بات کا حکم کریں گے یا بری بات سے روکیں گے, تو بہت حد تک ممکن ہے کہ وہ آپ کو آگے سے پڑ جائے, وہ آگے سے آپ کو تان و تشریح کرنا شروع کر دے, آپ کی ذات پر اٹیک کرے, آپ کے بڑوں پر اٹیک کرے. ممکن ہے کہ آپ کی دعوت کو برا بھلا کہے, ممکن ہے کہ آپ کے طریقے کو اور چال چلن کو برا کہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ آزمائش ممکن ہے, تکلیف ممکن ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا جب تم کسی کو اچھی بات کا حکم کرو گے, بری بات سے روکو گے, تکلیف ممکن ہے. اب کیا ہے 5ویں نصیحت میری یاد رکھو کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, کہ جو آزمائش اور جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرنا. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اچھا صبر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صبر کا فائدہ بیان کیا ہے, بے شک بڑی ہمت کے کام ہیں. کون سے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا بھی اور اس کے جواب میں صبر کرنا بھی بڑی ہی ہمت کے کام ہیں. عام طور پہ پہلا کام ہی نہیں ہوتا, اور اگر ہو بھی جائے تو پھر دوسرا کام نہیں ہوتا, بے صبری ہو جاتے ہم. اگلی بات وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اگلی نصیحت فرمایا کہ بیٹا لوگوں سے
گال نہ پھلانا، کسی کی طرف توجہ نہ کرنا، بے التفاتی کرنا، غرور کرنا، نخوت کا مظاہرہ کرنا، یہ سارے پہلو اس کے اندر آتے ہیں۔ فَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، منہ نہ بنانا لوگوں کو دیکھ کر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا۔ دو باتیں ہیں، ایک ہے غرور مت کرنا، ایک ہے اکڑ کر چلنا۔ دیکھیے اکڑ کر چلنا غرور کی ہی ایک قسم ہے، لیکن یہ ایک مستقل بات ہے۔ تو غرور کے اندر لہجہ بھی آتا ہے، غرور کے اندر رویہ بھی آتا ہے، غرور کے اندر جسمانی ساخت بھی آتی ہے، یہ ساری چیزیں غرور کے اندر آتی ہیں۔ اب ایک بات یہ فرمایا بیٹا غرور مت کرنا، اگلی بات وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹا زمین میں اکڑ کر مت چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ کسی اترانے والے کو خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔ اترانے والا اور خود پسند، یعنی غرور کرنے والا ہو یا اپنے آپ کو بڑھ کر سمجھنے والا ہو، خود پسندی میں مبتلا ہو، یہ دونوں قسم کے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ کو تو عاجز لوگ پسند ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے لیے جس نے عاجزی اختیار کی اللہ اس کو بلند فرما دے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آخری نصیحت، آخری دو نصیحتیں، اور اپنی چال میں اعتدال کیے رکھنا۔ کیا معنی؟ اعتدال رکھنا، میانہ روی رکھنا اپنی چال میں۔ چال ایسی متکبرانہ بھی نہ ہو، یا اپنی چال میں میانہ روی رکھنے کا معنی یہ بھی بہت تیز بھی نہ ہو اور بہت سلو بھی نہ ہو کہ بیمار لگو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی چلتا ہوا آ رہا تھا، اور تصنع جس کو کہتے ہیں نا، بناوٹی طور پر بڑا مطلب سر جھکا کر کے اور آہستہ آہستہ آہستہ۔ اما جی نے فرمایا یہ چال کیسی؟ کہا تواضع۔ کہا تواضع نہیں ہے، بیماری ہے۔ اللہ کو بیمار پسند نہیں، اللہ کو بیماری کی صورت اختیار کرنا پسند ہے۔ بیمار کرنا اس کا کام ہے، تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام ہے اخلاق سے پیش آنا، تمہارا کام ہے تواضع سے، عاجزی سے پیش آنا، اور یہ عاجزی نہیں ہے، یہ تو بیماری ہے۔ اللہ تمہیں بیمار نہیں بنانا چاہتا، اللہ تمہیں عاجز بنانا چاہتا ہے۔ عاجز میں اور بیمار ہونے میں فرق ہے۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ بالکل ایسے نہیں، چلو میانہ روی سے چلو، بہت تیز بھی نہیں، یا دوسرے معنی میں اکڑ کر بھی مت چلو اور بہت زیادہ جھک کر بھی مت چلو کہ لوگ تمہیں بیمار سمجھنا شروع کریں۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز میں پستی اختیار کرو۔ آواز کی پستی کیا ہے؟ توجہ کیجیے، آواز کی پستی یہ عمومی طور پر جب آپ ایک دو لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو اپنی آواز کو ذرا بلند مت کرو، لیکن جب کبھی آپ واعظ و نصیحت کر رہے ہوں تو پھر ایسی صورت میں اپنی آواز کو بلند رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کی آواز بہت بلند ہوتی تھی۔ جب آپ کسی کے ساتھ انفرادی طور پہ بات کرتے تو آپ کی آواز بہت پست ہوتی تھی، اور یہی سنت ہے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ کا معنی بھی یہی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو اگر کہیں پر بیان کرنے کا موقع ملے آپ کھڑے ہو جائیں۔ یہ تو بھائی جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں انہیں کچھ سمجھ بھی تو آنا چاہیے، ان تک بات پہنچنی بھی تو چاہیے۔ اور اگر آپ اکیلے بندے کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اتنی اونچی آواز ہے جیسے ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں، اگر ایسے کریں گے تو یہ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ کے خلاف ہے۔ آواز کو پست رکھنا عام نجی گفتگو میں، اور آواز کو بلند رکھنا جہاں ضرورت ہو۔ اس سے مطلب یہ نکلا کہ موقع محل کی مناسبت سے آپ آواز کو پست اور بلند رکھیں، اس لیے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، فرمایا اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کوئی شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ یعنی گویا کہ بلا ضرورت چیخ چیخ کے بولنا، اس کو گدھوں کی آواز کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔